زمانے سے بھول چکے ہیں۔ میرے محترم مسلمانوں دوستو، بات کس سے یاد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، حرام سے، شراب سے، جوا سے اور ایک چیز سے روک دیتی ہے۔ لیکن یقین جانیے میرے محترم مسلمان دوستو، آج 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، تہجد گزار والے، وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، بے شک وہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ باہر جیسے نکلتے ہیں مسجد کے، ویسے اس کی برائی، اس کی غیبت، اس کی چغلی، وہ کہاں سے کھا رہا ہے، وہ کہاں سے پی رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، لیکن کہاں روک رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم لوگ واقع میں مومن ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، سب سے پہلے اگر آپ ایمان والے ہیں تو میرے اوپر ایمان لاؤ، اور ایمان لے آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پر عمل کر کے دکھاؤ، اپنے بھائی کو غیرت نہیں کرو گے، کسی کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بدگمانی نہیں پالو گے، کسی کے دلوں کے اندر اپنے بارے میں نفرت نہیں پالو گے، کسی کے بھائی کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نفرت بدگمانی نہیں پالو گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے اس بات پر عمل کر کے دکھاؤ، اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، قرآن کریم میں ہے ولا تجسسوا، اپنے بھائی کے کسی کے بھی جاسوسی مت کرو، اس کے بعد فرمایا وَلَحْمُ الْأَخِيرِ، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہی سگے بھائی، مردہ بھائی کا دوست کر کے۔ اب اس کے بارے میں آپ سب کو بتا دیں کہ بدگمانی کیا ہوتا ہے، بدگمانی کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص کہاں سے کھا رہا ہے، کہاں سے پی رہا ہے، کہاں سے کیا کر رہا ہے، اب اس کی فکر میں ہم سب لگ گئے ہیں، اس کی فکر میں ہم سب لگ گئے ہیں۔ کہاں سے بندہ لاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ میرے محترم مسلموں دوستوں، عزیز ساتھیوں، نہیں، اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی اپنے دلوں کے اندر پالے ہیں، اگر وہ شخص نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک آدمی ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، اگر وہ شخص راستے سے گزر گیا اور جو شخص بدگمانی پالا اپنے دلوں کے اندر، وہ شخص گزرنے والا چنانچہ اپنے دلوں کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، لیکن بدگمانی پالنے والا شخص کیا سوچ رہا ہے؟ یہ شخص ہم کو گالی دیا، یہ کمینہ ہم کو گالی دیا ہے، لگ رہا ہے انہوں نے میرے ماں بہن اپنے دلوں کے اندر ہی اندر دیا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھو شخص جا رہا ہے 900 بلی کھا کر کے، 900 چوہا کھا کر کے بلی چلے حج کرنے کے لیے، تو یہ ہوتا ہے حج کرنا۔ اس لیے میرے محترم مسلموں دوستوں، عزیز ساتھیوں، حضرت ابھی بتا جاتا ہوں کہ بدگمانی کیا ہوتا ہے۔ امام اور شاعر رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور اس سے ملاقات کے لیے جو ہے اپنے محلے کی عورتیں جاتی ہیں، ملاقات کے لیے اپنے محلے کی عورتیں جاتی ہیں، کنڈے کھٹکھٹاتی ہیں، کنڈے کھٹکھٹانے کے بعد امام اور شاعر رحمت اللہ علیہ کی وائف گھر سے باہر آتی ہے، گیٹ کھولتی ہے، سلام کلام ہوتی ہے، معارکہ ہوتی ہے،
اس کے بعد ان کو اس چٹائی پہ بٹھایا گیا جس چٹائی پہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. اس کے بعد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے وائف سے کہ اس عورت کو اس چٹائی پہ بٹھا لو کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہے, ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم مہمان نوازی کریں. چنانچہ ان کو اپنے اس چٹائی پہ بٹھا دیا گیا. چنانچہ اس چٹائی پہ بٹھائے گئے اس عورت کو, وہ چٹائی گرے تھے اور جہاں اس کو بٹھائے گئے تو پیچھے کے کپڑے اس کے گرے ہو گئے. اس نے کیا کہا, عورت نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے کہ بہن دیکھ تو لیا کر, تمہارے بچے پیشاب کیے تھے اس چٹائی پر, تمہارے بچے برہنہ ہے, ننگا ہے, اپنے دیکھا نہیں ہے اس چٹائی پر پیشاب کیا ہوا ہے. اس چٹائی کو دیکھ دیتے بچھانے سے پہلے آپ چنانچہ مجھے نیچے بٹھا دیتے کیوں بچھائے چٹائی. وہ عورتیں اس بات کو کہتے ہیں, تذکرہ کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہے میرے بہن نہ یہ پیشاب ہے نہ یہ پانی ہے, آپ بیٹھیے, آپ پاک ہے, آپ ناپاک نہیں ہوئے ہیں, آپ کو کوئی دقت نہیں ہے, آپ بیٹھیے. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں, چنانچہ اس کے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہو گئے, بدگمانی پڑ گئے. چنانچہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیوی بھی بتانے کے لیے نہیں تیار تھے. لاش کرا کر کے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو بتانا پڑا کہ میری بہن جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو, جس کو تم ناپاک سمجھ رہی ہو, چنانچہ یہ پیشاب نہ ہے, چنانچہ یہ پانی بھی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے شوہر کے آنکھ کے آنسو گرے ہوئے ہیں. اور سنا ہمارے شوہر کا یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں, اس چٹائی کو پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا استغفار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ لگاتے ہیں, خوف الہی سے, جہنم کے خوف سے, قبر کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کے پناہ کے لیے دعا مانگتے ہیں. آنکھ سے جو آنسو کرتے ہیں وہی آنسو اس چٹائی پہ بہتے ہوئے ہیں. اس چٹائی پر چنانچہ آپ بیٹھی ہے. وہ بہن کہتی ہے بہن مجھے معاف کرنا, مجھے اتنے بات معلوم نہیں تھی, میرے دل کے اندر تمہارے پھیل گیا تھا, اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ پیشاب ہے, آپ مجھے بہن کو معاف کرنا. میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ ہوتے ہیں بدگمانے. اگر کسی کے دل کے اندر کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدگمانے پال لے تو یہ دور نہیں ہو سکتے ہیں, یہ سنگین بیماری ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ولا تجسسوا, کسی کے بھی بارے میں اپنے دل کے اندر جاسوسی نہ کرو, کسی کے ساتھ جاسوسی نہ کرو. والا شخص رات کو آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, اس کے گھر جاتا ہے, دوست جاتا ہے, جاتا ہوگا غلط کام سے, لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ سوچیے کہ 99% یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ارادے سے جا رہے ہیں, لیکن 1% یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے چلتا ہوگا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اب والا تجسسوا جاسوسی کیا ہوتے ہیں, ایک مرتبہ حضرت